اس سے بے وفائی کی جو راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے تمہارے لیے اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے بستر کو ٹٹولا، پیارے حبیب کو نہ پایا، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کہیں اور نہ چلے گئے ہو، میری کسی سوکن کے پاس نہ چلے گئے۔ میں پیچھے نکلی آپ کے، آپ بقی قبرستان میں کھڑے ہیں، امت سو رہی ہے، امت کے نوجوانوں نے ابھی آنا ہے اور نبی کو ابھی سے ان کی فکر ہے، امت آرام کر رہی ہے، مصطفیٰ راتوں کو جاگ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے۔ اس نبی کو چھوڑ دیا اور کس کو پکڑا؟ کس کو پکڑا؟ جو اس اتنے بڑے دیوس اور بے غیرت ہیں کہ فلمی دنیا میں جاؤ، ایک لڑکی جو ہیروئن کے طور پہ کام کر رہی ہے اس فلم میں، اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اس سے اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، جو اس فلم کا ہیرو ہے اگلی فلم میں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ غیرت مند کی مثال ہے یا بے غیرتوں کی دنیا ہے؟ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھا آپ نے، ان کو اپنا ہیرو بنا لیا، ان کی پینٹ پھٹی ہوئی تو آپ نے اپنی پھاڑ لی۔ ان جاہلوں نے، ان ظالموں نے، ان دیوسوں نے اگر اپنے کانوں میں بالیاں پہنی تو تم نے مرد ہوتے ہوئے کان چھدوا لیے۔ تمہارا پیارا نبی تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، ان کی شکل، ان کا لباس، ان کی سیرت، ان کی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم محتاج ہوئے کسی اور کے در پہ جانے کے؟ ہمارے آقا کی تو کیفیت، ان کی لائی ہوئی شریعت کی غیرت اتنی ہے۔ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ فاروق اعظم کو تورات کا ورقہ ملتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے مبارک چہرے پر صدیق اکبر نظر ڈالتے ہیں کہ نبی کا فاروق جس کو اللہ سے مانگا تھا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، دو میں سے کسی ایک کو دے دے، یا عمر ابن خطاب کو دے دے یا عمر ابن حشام کو دے دے، جس کو میرے نبی نے مانگا تھا۔ آج وہ موسیٰ پہ آئے ہوئے کلام کو پڑھ رہا ہے۔ پیارے حبیب کا چہرہ تبدیل ہو گیا، غصے میں آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، آقا کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، تورات کے ورقے کو رکھ دیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کا واسطہ لگایا۔ پیارے حبیب نے کہا عمر تورات کا ورقہ پڑھتے ہو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ صاحب تورات زندہ ہو کے آجے، اس کو جنت میں جانا ہوگا تو محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیارے حبیب کے آنے کے بعد اگر موسیٰ اس دنیا پر علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے تو انہیں محمدی بنا پڑے گا۔ اس محمد کے آنے کے بعد ہم پیروں فقیروں باپوں حضرتوں شیخوں مرشدوں کے درباروں پہ گھوم کے اپنا نسبت رسول اللہ سے توڑ لیں، اپنی شکل نبی سے مخالف کر لیں، اپنا لباس نبی کے مخالف کر لیں، اپنی زندگی نبی کے مخالف کر لیں، ہم کامیاب ہو گئے یا برباد؟ میرا جملہ کڑوا ہے لیکن معاف کر دینا، حقیقت یہی ہے۔ آج امت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، امت مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہے لیکن ان کی زندگی میں محمد کریم کی زندگی موجود